دعوت الحق کرنول کے دعوت پر آپ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں مختلف علاقوں سے، اور یہ کوئی 2 مہینے سے کی جانے والی فکروں کا نتیجہ ہے۔ شہر کے اکابر یہاں پر موجود ہیں اور ان کی موجودگی اس پروگرام کی رونق ہی کو نہیں، اس کی افادیت اور وقعت کو بھی بڑھا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام علماء کرام کو، دعات دین کو اپنی ذمہ داریوں کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسائل بہت ہیں اور عنوانات بھی بہت ہیں۔ آپ لوگ عوام نہیں ہیں، علماء ہیں، خواص ہیں، دعات دین ہیں۔ آپ لوگ اشارے کی زبان سمجھ سکتے ہیں۔ عوام کو تفصیل و تفہیم کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ کام آپ لوگوں کو کرنا ہے۔ ہمارا کام آپ لوگوں کو ایک راستہ دکھا دینا ہے اور اس راستے پر چھوڑ دینا ہے تاکہ آپ اس راستے پر چلیں اور آپ کے ذریعے سے امت مسلمہ ہر گمراہی سے محفوظ رہ سکے۔ میں جزیات کے بجائے کچھ کلیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ چیز آپ لوگوں کو جزیات تک پہنچنے میں مددگار ہو جائے۔ گمراہیوں کے پیدا ہونے اور گمراہیوں کا مقابلہ کرنے کے سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی گمراہیاں سامنے آ رہی ہیں، پہلے آ چکی ہیں، آئندہ آنے والی ہیں، یہ سب پکی ہیں، ان کو کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے آنے کی پیشین گوئی فرما دی، اور جب وہ آنے والی ہے تو یقیناً آنے والی ہے، کیونکہ جو چیز اللہ تعالیٰ مقدر فرما چکے ہیں اس کی خبر حضور نے دے دی، اور جو مقدر ہے وہ ٹلنے والا نہیں۔ وَاعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ۔ یقین رکھو کہ جو تم کو پہنچا ہے وہ چوکنے والا نہیں تھا، جو چوک گیا ہے وہ ملنے والا نہیں تھا، کیونکہ مقدر اٹل ہے اور اسی کے مطابق سب کچھ چل رہا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی خبریں تخمینہ اور اندازہ نہیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کی خبریں وہ اللہ تعالیٰ کے علم محیط کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اظہار ہے۔ اس لیے آپ نے جو کچھ ہونے کی خبریں دی ہیں قیامت تک، اس سے مفر نہیں ہے اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، البتہ اس کے ضرر سے بچنے کا راستہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں پہلے بتا دی ہیں، علماء کی ذمہ داری ہے کہ اپنے زمانے میں اس کا جو حصہ نمودار ہو چکا ہے یا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، تو آپ بھی بحیثیت نبی کے امت کے سامنے اس کا اظہار کریں، بتائیں۔ پہلے سے علم ہونا حادثے کو آسان کر دیتا ہے، اور پہلے سے علم نہ ہونا حادثے کے وقت آدمی کو حیران کر دیتا ہے۔
پھر اس کی عقل کام نہیں کرتی، وہ حواس باختہ ہو جاتا ہے اور تدبیروں کی چکر میں نقصان میں گر جاتا ہے، پڑ جاتا ہے۔ اور جو پہلے سے جانتا ہے اس کے لیے چونکہ وہ حیرت کا سبب نہیں ہوتا تو عقل کام کرتی رہتی ہے اور بآسانی وہ اس سے نمٹ سکتا ہے۔ محدث العصر حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمہ اللہ، وہ فتنوں کے کتاب الفتن کے آغاز میں ایک مثال سے بات کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آخر کیا ضرورت تھی کہ حضور علیہ السلام قیامت تک کا سب نقشہ مصیبتوں کا، آفتوں کا، پریشانیوں کا، اس سے تو پریشانی اور بڑھ گئی امت کی، بظاہر ایسا سمجھ میں آتا ہے، کیوں بتایا حضور علیہ السلام نے؟ تو عام فہم انداز میں سمجھنے کے لیے یوں ایک مثال دی، اور حقیقی مثال ہے تاریخ کی، کہ ایک بڑے عالم دین جو سائنٹسٹ بھی تھے، انہوں نے وقت کے خلیفہ سے کہا کہ مجھے آپ ایک بہت بڑا ٹاور بنا کے دیجیے۔ تو کہا کتنا خرچہ آئے گا؟ انہوں نے اس زمانے میں کہا کہ 1 کروڑ درہم خرچہ ہو، تب جا کے وہ جیسا میں چاہ رہا ہوں ایسا ایک ٹاور بن سکے گا۔ اس نے کہا کہ اتنے بڑے خرچے کا فائدہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا فائدہ یہ ہے کہ موسم کے احوال بر وقت معلوم ہو جائیں گے، بارش کب ہونے والی ہے، ہوائیں کس طرح چلنے والی ہیں، اور بجلی کڑکنے والی ہے، زلزلے آنے والے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں جو بہت نقصان پہنچاتی ہیں، اس کا ہمیں پتہ چل جائے گا، بر وقت پتہ چل جائے گا، بیفور پتہ چل جائے گا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس کا کیا فائدہ ہے، اس کے لیے اتنا صرفہ کیا جائے، اتنا بڑا بجٹ خرچ کیا جائے؟ ابھی وہ جب آ جائے گا تو آنے کے بعد معلوم ہی ہو جائے گا کہ ہو گئی بارش، معلوم ہی ہو جائے گا کہ دھوپ نکل گئی، معلوم ہی ہو گیا کہ سردی ہے، ضرورت کیا ہے اتنا خرچ کرنے کی اس کے واسطے؟ تو انہوں نے سوچا کہ بادشاہ کی فہم کی سطح اتنی نہیں ہے کہ میں اس کو علمی طور پر سمجھا سکوں، لہذا اسے ایک تجربے ہی سے سمجھانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ آپ مجھے ایک اجازت دیجیے کہ میں ایک دن جب آپ کا دربار چل رہا ہوگا، ایک کمہار سے چھوٹے چھوٹے بہت سے برتن بنواؤں گا اور چھت میں بیچ میں سوراخ کر کے رکھیں گے، جب دربار چل رہا ہوگا تو ہم اشارہ کر دیں گے، وہ وہاں سے اسے آہستہ آہستہ نیچے گرانا شروع کرے گا۔ چھوٹے موٹے برتن ہوں گے، کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی بہت بڑا کسی کا جانی مالی۔ تو اس سے میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، تو اس کی اجازت دے دیجیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کر لو ایسا۔ انہوں نے سب انتظام کیا، دربار چل رہا تھا، اچانک روشن دان ہٹا کر کے وہاں سے وہ برتن گرانا شروع کیا۔ اب وہ کھٹ پٹ نیچے اوپر سے کچھ گر رہا ہے، کیا گر رہا ہے دیکھنے کا بھی موقع نہیں ملا، اور ہے کیا کچھ نہیں سمجھ میں آیا۔ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب کے سب نکل کے باہر بھاگ گئے کہ چھت گر رہی ہے، چھت گر رہی ہے، سب اسی میں دب کے مر جائیں گے، اس لیے سب نکل کے باہر بھاگ گئے۔ تو سب چلے گئے۔ اس کے بعد بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا آپ کے اس کھیل کا حاصل خلاصہ؟ تو انہوں نے کہا کہ سرکار ان لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ یہاں سے یہ برتن گرائے جانے والے ہیں، اس لیے یہ ڈر کر خوف زدہ ہو کر ہراسمنٹ ہو کر بھاگ گئے، اور میرے کو اور آپ کو معلوم تھی، اس لیے ہم بیٹھے ہوئے اطمینان سے کہ کیا ہوتا ہے دیکھیں گے نتیجہ۔ کہ یہ وجہ ہوتی ہے پیشگی حالات کے معلوم ہونے کے، پیشگی طور پر حوادث کے آنے کی خبر مل جانے سے اطمینان رہتا ہے، خوف زدگی نہیں پیدا ہوتی، حیرت نہیں پیدا ہوتی، تدبیر کرنے میں مدد ملتی ہے، اور اس کے ضرر سے بچنے کے لیے عقل کام کرتی ہے۔
سکتی، یہ پہلے سے معلوم ہونے کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ تاریخی واقعہ نقل کر کے حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی فتنوں کی خبریں دی ہیں وہ اسی حکمت کے تحت دی ہیں کہ امت کو پہلے سے معلوم ہوگا تو کم از کم علماء تو حیرت میں نہیں پڑیں گے، وہ تدبیر شروع کر دیں گے، کام شروع کر دیں گے کہ ضرر سے کیسے بچیں، باقی حیران نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ جب آدمی حیران ہوتا ہے تو وہ تدبیر کرنے سے محروم ہو جاتا ہے، تدبیر سجھا ہی نہیں دیتی اس کو، کچھ کر نہیں پاتا، اس لیے حیران ہوتا ہے تو ایسے ہوتا ہے۔ جیسے سوتے ہوئے لوگ آفتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جاگنے والے لوگ وہ اس آفت سے اپنے کو بچا لیتے ہیں۔ جیسے آپ کے ہاں بہت بڑا حادثہ قریب میں ہو چکا ہے، جو لوگ بیچارے بے خبر تھے، کچھ کر نہیں پائے، حیرت ہی میں جل کر ختم ہو گئے۔ اب جن کو کچھ سمجھ میں آ رہا تھا، عقل کام کر رہی تھی، وہ جس قدر ہو سکا اپنے کو بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ فائدہ ہوتا ہے پیشگی علم ہونے کا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے یہ جو خبریں دی ہیں، ظاہر ہے کہ یہ علم ہے اور علم علماء کے پاس ہے، عوام تو اس سے بے خبر ہے۔ عام کا کام یہ ہے کہ ان حالات و حوادث سے امت مسلمہ کو باخبر رکھیں، پیشگی باخبر کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ صاحب ہمارے علاقے میں وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، تو بولنے کی کیا ضرورت ہے۔ جب قادیانیت کے خلاف تلنگانہ میں، متحدہ آندھرا پردیش میں 35-40 سال پہلے ایک مہم شروع ہوئی قادیانیت کے خلاف، مجلس علمیہ نے اور اس کے اکابر نے ایک دو جگہوں کے حالات سامنے آنے کے بعد بہت ہنگامی میٹنگیں کی اور کام شروع کیا تھا۔ تو اس وقت میں بعض ہمارے ہی علماء کا، اچھے خاصے علم والوں کا، اور بعض دانشوروں کا، پڑھے لکھے لوگوں کا یہ تبصرہ بھی سامنے آتا تھا کہ وہ قادیانیت پتہ نہیں کہاں چھپی ہوئی تھی، یہ مولوی لوگ ہی اس کی تشہیر کر رہے ہیں اور اسی کو مولوی لوگ جو ہے پھیلا رہے ہیں۔ مگر ایسا نہیں تھا، یہ تبصرہ صحیح نہیں تھا۔ اس تشہیر کے بعد ہی امت مسلمہ کے بھولے بھالے لوگ اس فتنے سے اپنے کو بچا سکے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے، ورنہ وہ اندر خانہ دھیرے دھیرے دیہاتوں میں، شہروں میں، ایجوکیٹڈ لوگوں میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں آہستہ آہستہ ہمارے بچوں کو قادیانی بناتے چلے جا رہے تھے۔ اب پتہ کسی کو بھی نہیں تھا، وہ اسی کو دین سمجھ رہے تھے، وہ اسی کو حق سمجھ کے مان رہے تھے۔ میں اکثر یہ بتاتا ہوں کہ جتنے لوگ گمراہ ہوئے ان کی 95% اکثریت گمراہی کی خواہش مند نہیں تھی، انہوں نے اسی کو حق سمجھا اور اسی کو حق سمجھ کے قبول کر لیا، اگرچہ کہ یہ عذر چلے گا نہیں اللہ کے پاس۔ مگر اگر آپ تجزیہ کریں تو پتہ چلے گا بے علمی، سادگی، سادہ لوحی، اور اس کے پیچھے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کا سبب بن رہی کہ صاحب ہمیں سچا دین چاہیے، سچا دین ان لوگوں کے پاس ہے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سچا دین ہمارے پاس ہے۔ تو اس سادہ لوحی کی وجہ سے وہ لوگ اس میں مبتلا ہوئے۔ اگر ہم پیشگی کام کرتے ہوتے، اگر ہم اقدامی محنت کرتے ہوتے، ایک ہے نا جہاد دفاعی اور جہاد اقدامی، اس وقت ہم لوگ جہاد تلوار تو نہیں کر رہے، اس وقت ہم لوگ جو جہاد کر رہے ہیں وہ جہاد علمی کر رہے ہیں۔ یہ جہاد علمی بھی اقدامی ہوتا ہے اور دفاعی ہوتا ہے۔ دفاع میں اکثر ناکامی ہوتی ہے اور اقدام کے اندر کامیابی اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں، اس لیے وہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ اگر معلوم ہو جائے کہ لوگ متاثر ہیں، وہ محنت کرنا ہے اور ان کو دفع کرنے کی کوشش کرنا ہے باطل کو، اور نہ کوئی مبتلا ہو تو بھی پتہ تو چلے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، کرناٹک کے علاقے میں بنگلور سے قریب ایک علاقہ ہے
ٹمکور، جہاں مولانا خالد بیگ ندوی ایک مشہور عالم دین ہے، وہاں کے ایجوکیشنلسٹ ہیں، تو وہ اسی شہر کے، وہاں ایک حادثہ پیش آیا، وہ یہ کہ مسلمانوں کے درمیان میں انتشار پیدا کرنے کی سازش ہو رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے پمفلٹ تبلیغی جماعت کے نام سے بریلویوں کے خلاف گھروں میں پہنچا دیے جا رہے تھے، اور یو پی کے کسی سنت الجماعت تحریک کے نام سے وہ پمفلٹ تبلیغی والوں کے خلاف گھروں میں پہنچائے جا رہے تھے۔ اب پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون کر رہا ہے، تو مولانا نے کچھ نوجوانوں کو راتوں میں جاگ کر دیکھنے کے لیے کہا، اس لیے کہ دن میں کوئی مل ہی نہیں رہا، پکڑا ہی نہیں جا رہا۔ تو وہ نوجوان راتوں میں ادھر ادھر گھومتے رہے، یہاں وہاں بیٹھتے رہے، دیکھتے رہے، تو ایک دن ایک آدمی گھر میں پمفلٹ پھینکتا ہوا پکڑا گیا۔ اس کے پاس تھیلی میں تھے، وہ ایسے سادگی جاتے جاتے یہ گھر میں ڈال دیا، وہ گھر میں ڈال دیا، ایسا کر رہا تھا۔ اس کو پکڑا گیا۔ جب اس کو پکڑ لیا گیا تو جس نے پکڑا اس کا ماموں تھا، وہ ماموں ہی پکڑا گیا اس کا۔ اب وہ اس کو صبح میں لے کے آ کے مولانا کے پاس پیش کر دیا کہ یہ آدمی کرتے ہوئے ملا ہے آج۔ وہ کیا پمفلٹ تھا؟ تو وہ اہل سنت الجماعت کہلانے والوں کی طرف سے تبلیغ والوں کے خلاف تھا۔ اس کو انہوں نے پکڑا، منگایا اور اس کے پاس سے نکالا، سب نکلا، سب پتہ چلا تو معلوم یہ ہوا کہ اسے دیندار انجمن والوں نے اس کام پہ لگایا ہے کہ تبلیغ والوں کی طرف سے بریلویوں کے خلاف اور بریلویوں کی طرف سے تبلیغیوں کے خلاف، وہابیوں کے خلاف چھوٹا پوسٹر بناؤ اور گھر گھر ڈالو تاکہ جھگڑے ہو ان لوگوں کے درمیان میں، فتنہ، یہ فتنہ کرانے کی ایک سازش چل رہی تھی۔ پورا جو اس کا سازش تھی وہ پوری سامنے آ گئی۔ ان حضرات نے فون کر کے معلوم کیا، تبلیغی امیر صاحب نے کہا ہم لوگوں نے نہ کبھی ایسا کیا، نہ ہم کبھی ایسا کرتے ہیں، ہمارا روٹ ہی الگ ہے، ہم یہ سب کام چھپنے چھپانے کا تو کرتے ہی نہیں، تو ہم کیوں کریں گے۔ وہاں بھی رابطہ کیا میسور سے، تو میسور کی وہاں کے بریلوی علماء نے کہا کہ ہم کو اختلاف ضرور ہے وہابیوں سے، لیکن وہاں ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، ہمارا کوئی کام وہاں پر نہیں ہو رہا ہے، اور یہ پمفلٹ بھی ہمارا نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ کچھ گڑبڑ یہیں پر ہو رہی ہے۔ تو یہ لوگ نکلے۔ تو یہ دیندار انجمن کیا ہے، بس میں وہ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا نکتہ، کہ جب اس نے دیندار انجمن کا نام لیا تو مولانا فرماتے ہیں میں جانتا تو نہیں تھا اس کو، لیکن جب ندوے میں پڑھتا تھا تو مسجد کے ایک دیوار پہ کچھ اچھی باتیں لوگ لٹکا دیا کرتے تھے، تو ایک پوسٹر یہ بھی دیکھا تھا کہ دیندار انجمن اور اس کا کچھ تعارف، تو وہ دماغ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اب یہ نام سنتے ہی وہ یاد آیا، اور اس میں جو لکھا ہوا تھا، جو میں نے کھڑے کھڑے پڑھ لیا تھا، اس میں جو لکھا ہوا تھا وہ ایک سازشی جماعت ہے جو ملک کے بھی خلاف ہے، ملت کے بھی خلاف ہے، یہ خلاصہ تھا اس کا۔ وہ فوراً یاد آ گیا، انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا خطرہ ہے، اس پر قابو پانا چاہیے۔ تو دیکھو داشتہ آیت بکار کہتے ہیں نا، ہم کچھ پڑھنا نہیں چاہتے، ہم کچھ مطالعہ کرنا نہیں چاہتے، اور کیا ضرورت ہے، اب تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے علاقے میں، تو نہیں، ایسے نہیں۔ دیکھو اس بندے کو کھڑے کھڑے سرسری طور پر ایک بات معلوم ہوئی تھی، ایک پورے علاقے کے تحفظ کا سبب بنی، وہ بات یاد آئی۔ اسی بات پر انہوں نے فوراً وہاں ایک حادثہ ہوا، میسور کے راستے میں بنگلور کے جاتے ہوئے ایک چھوٹی سی ماروتی کار میں بم بلاسٹ ہوا۔ اس سے پہلے مولانا نے وزارت داخلہ کو، وزیر داخلہ کو، سب کو اطلاع کر دی تھی،
کچھ لوگ ہیں جو ملک و ملت کے لیے فسادات کر رہے ہیں ہمارے علاقے میں، اگر کوئی ایسی بات ہو تو آپ پہلے ہم سے تحقیق کر لیجئے، مسلمانوں پر مت ڈالیے کوئی بات۔ یہ خبر پہنچا چکے تھے تحریراً وزارت داخلہ میں۔ جب وہ حادثہ ہوا اور اس میں کچھ اردو کی کتابیں نکلیں، پوسٹرز نکلے، پمفلٹ نکلے، تو ان لوگوں نے مولانا کو فون کیا اور کہا آپ کچھ بول رہے تھے نا، تو اب اس وقت آ کے تحقیق کر کے بتائیے ہمیں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ یہ گئے تو دیکھا کہ وہ وہی لوگ تھے، وہی حادثے کے شکار بھی ہوئے تھے، وہی سب لوگ تھے۔ تو بتا دیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، نہ ان کا مسلمانوں سے تعلق ہے، نہ مسلمانوں کا ان سے تعلق ہے۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کر رہے ہیں، لہذا آپ لوگ اس کا ٹھکرا ہمارے سر پہ مت پھوڑیں۔ چنانچہ یہ اتنا بڑا فائدہ حاصل ہوا کہ وہاں کے ڈی آئی جی نے اس حادثے کو مسلمانوں سے نہیں جوڑا، مسلمانوں سے نہیں جوڑا، اور اس کو کہا کہ یہ ایک خاص طبقہ ہے جو مسلمان بھی نہیں ہے، مسلمانوں کے خلاف ہے، لہذا کیس پورا ان کے اوپر ہوا اور سپریم کورٹ نے ان کے اوپر پابندی لگائی اور وہ اریسٹ کیے گئے، اور جہاں جہاں ان کے دعات تھے، بڑے بڑے داعی، سب جیل میں بھیجے گئے۔ میں آپ کو صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ چوکنا نہیں رہتے تو یہ سب کیسے ہوتا؟ یہ مصیبت مسلمانوں پہ آ جاتی، اور ان کی پگڑیاں داڑیاں دیکھ کر بولتے کہ مسلم علماء نے کیا ہے، کوئی بڑا حادثہ کرنے والے تھے، یہ ہمارے اوپر آ جاتا۔ لیکن چوکنا رہنے کی بدولت اللہ پاک نے اس حادثے سے مسلمانوں کو اس علاقے کے محفوظ فرما دیا، اور کوئی فکر پریشانی نہیں پیش آئی۔ پھر اس کے بعد اس سلسلے میں کام شروع کیا گیا، اور ہم لوگوں نے بھی اس سلسلے میں کام کیا۔ میرے بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اس طبقے کو، جو لوگ یہاں جمع ہیں، اس طبقے کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے اور باخبر رہنے کی ضرورت ہے، حالات سے بھی اور پیشین گوئیوں سے بھی، حضور علیہ السلام کی بتلائی ہوئی خبروں سے بھی۔ 20-25 سال پہلے مولانا سجاد نعمانی صاحب نے حیدرآباد میں ایک تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہماری درسگاہوں میں اختلافی جزئیات پر تو ہفتوں لے لیے جاتے ہیں، اور اس میں اپنے موقف کے ثبوت کے لیے جو محنت کر سکتے ہیں، جتنی کر سکتے ہیں، کامیاب محنت کر لیتے ہیں۔ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن وہ مسئلہ جب آتا ہے کتاب الفتن کا تو ہم تلاوتاً گزر جاتے ہیں اور ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا۔ اگر یہ اتنا ہی غیر اہم حصہ ہے حدیثوں کا تو اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کا اتنا حصہ اس کے لیے دیا ہی کیوں تھا، اور کیوں اللہ کے نبی نے اس کو بیان فرمایا تھا؟ اس پر تو سیر حاصل گفتگو ہونی چاہیے اور سمجھ میں آنا چاہیے کہ کون سے فتنے رونما ہو چکے ہیں، کون سے اب ہمارے سامنے ہیں جن کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں عقیدے کے اعتبار سے ایک فتنہ تھا، آپ نے اپنا پورا کا پورا زور اس کو کچلنے میں لگا دیا، یہاں تک کہ خود آپ پر ایک دوسری بداعتقادی کی تہمت لگ گئی کہ بھئی ان کو جو قرار دیا گیا کہ مرجئی ہیں امام صاحب، تو امام صاحب جو ہے وہ کرامیہ کا مقابلہ کر رہے تھے، تو ان پر ہی تہمت لگ گئی کہ وہ مرجئی، اور امام بخاری کا زمانہ آیا تو ان کو مقابلہ کرنا پڑا ارجاء کا، تو ان کے اوپر تہمت لگ گئی کہ وہ جو ہے وہ کرامی ہیں، اس کی تہمت لگ گئی۔ تو میرے عزیز دوستو، ہر زمانے کے ہمارے اکابر نے ذمہ داری کو محسوس کیا، وقت کے فتنوں کا تعاقب کیا، اسے اپنا موضوع بنایا اور اس کے اوپر محنت۔ اب جو لوگوں کا ذہن صاحب مثبت کام کرنا چاہیے، مثبت کام کرنا چاہیے، تو مثبت کام کرنا چاہیے، کیا یہ اللہ کو نہیں معلوم؟ کیا یہ نبی کو نہیں معلوم؟ کیوں
پوری قرآن میں امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر کو جوڑا گیا ہے۔ آپ بتائیں کہ امر بالمعروف بغیر نہی عن المنکر کے استعمال ہوا ہے کیا؟ دونوں کو ساتھ ساتھ میں لایا گیا۔ حدیثیں دیکھ لیجیے اور آیات قرآنیہ دیکھ لیجیے۔ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ عَذَابًا مِّنْ عِنْدِهِ۔ دونوں کام کرو، دونوں کام نہیں کرو گے تو عذاب آئے گا، دونوں میں سے ایک کو چھوڑ دو گے بھی تو عذاب آئے گا۔ اور یاد رکھیے عذاب کوئی پتھر برسنے، آگ گرنے، غرقاب ہونے، زمین میں دھسائے جانے، خسف نسف، یہی نہیں ہوتا عذاب۔ عذاب گمراہیوں میں مبتلا کرنے کا اس سے بھی خطرناک ہوتا ہے کہ گمراہی میں مبتلا کر دیا جائے، الحاد میں مبتلا کر دیا جائے، زندقہ کا شکار کر دیا جائے، ارتداد کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ سب سے بڑا عذاب ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ عذاب اَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ عَذَابًا مِّنْ عِنْدِهِ، نہیں کرو گے امر بالمعروف نہیں عن المنکر، اور دونوں کا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امر بالمعروف کافی ہے، اس سے خود بخود نہیں عن المنکر ہو جائے گا، تو وہ لوگ گویا اللہ پاک کو آئینہ دکھانا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک کو، نبی کو کیوں دکھا رہے ہو بھائی؟ وہ جو بولے وہ مانیں لو، اسی میں عافیت ہے۔ وہ جیسا بتا دیں ویسا ہی قبول کر لو، اسی میں ہماری عافیت ہے۔ جیسے مولانا ابھی فرما رہے تھے کہ بھائی وہ تعویلات کو مت قبول کرو، جو نبی نے خبریں دی ہیں وہی نشانیوں پہ گفتگو کرو، کوئی تعویل نہیں مانیں گے، بس اسی نشانی پہ چلیں گے۔ ایسے ہی قرآن کہتا ہے کرو، نہیں کرو گے تو ہلاکت آئے گی، بربادی آئے گی۔ تو علماء کرام سے گزارش ہے کہ وہ کھل کر بات کرنے کے عادی بنے، اور وہ حق کو حق کہے، باطل کو باطل کہے۔ باطل مٹانے کی محنت بھی کرنی پڑے گی، حق پھیلانے کی محنت کافی نہیں ہے۔ باطل مٹانے کی بھی محنت کرنی پڑے گی۔ جو قرآن میں ہے کہ جاء الحق وزهق الباطل، تو آپ کہیں گے کہ جب حق آ جائے گا تو باطل خود ہی چلا جائے گا، تو خود ہی نہیں گیا، حق بھی لانے سے آیا ہے اور باطل بھی بھیجانے سے جائے گا، خود سے نہیں آیا، خود سے نہیں جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی کو حق لانے کے لیے کتنی قربانیاں دینی پڑی، اور اتنی قربانیاں آپ نے باطل کے مٹانے پر بھی کی۔ آپ کہہ سکتے تھے کہ میں صرف توحید کی بات کروں، شرک کا سلسلہ چھوڑ دوں، بلکہ مکہ کے مشرکوں کا فارمولہ بھی یہ تھا، ان کا مطالبہ بھی تھا کہ سب جھگڑے ختم ہو جائیں گے اگر آپ ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں۔ اب اپنی بات کریے، ہم بھی ایک دن اللہ کی بندگی کے لیے تیار ہیں، آپ ایک دن ہمارا احترام کر لیجئے بتوں کا، لیکن بتایا گیا کہ بتا دو کہ نہیں چلے گا، سب ایک ہی رہے گا، حق ہی رہے گا، توحید ہی رہے گی، شرک نہیں رہے گا، کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ یہ سکھایا گیا اور حضور نے یہی جواب دے دیا کہ لکم دینکم ولی دین۔ میں جبر تو نہیں کرتا کہ تم موحد بن جاؤ، لیکن وہ دین سے کوئی سمجھوتا بھی نہیں کرتا۔ یہ حضور علیہ السلام سے جواب دلوا دیا گیا۔ تو میرے عزیزو، کام کرنے سے ہوگا، کام بچنے کی کوششوں سے نہیں ہوگا۔ آج ہمارے علماء ممکن حد تک بچنا چاہ رہے ہیں، کچھ ہے ماشاءاللہ جوش و خروش سے کام کے لیے آگے بھی بڑھ رہے، مشورہ بھی کر رہے، پوچھ بھی رہے کیا کرنا چاہیے کیا ہے، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے قناعت اختیار کر رکھی ہے۔ جس دین پہ ہم چل رہے ہیں ماشاءاللہ، نمازی ہیں، دین پہ ہیں، عالم ہیں، ہم حافظ قرآن ہیں، تراویح سناتے ہیں اور نمازیں پڑھاتے ہیں اور بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، مکتب میں پڑھا رہے ہیں، بس ہو گیا کام ختم ہمارا۔ اتنا کافی نہیں ہے، یہ بھی کرنا ہے مثبت اعمال، اور جو دشمنان اسلام کی سازشیں ہیں اس کے مد مقابل بھی کھڑے ہونا، وہ کام بھی کرنا ہے۔ چونکہ وہ ذرا مشکل ہے تو ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس واسطے کوئی ایک بھی امام، کوئی ایک مؤذن، کوئی ایک معلم، کوئی ایک خطیب ایسا نہ ہو جو فتن کے خلاف کام کرنے کے لیے عزم نہ رکھتا ہو۔ سب کا عزم ہونا چاہیے،
اور لوگوں کو اشارہ دیتے رہنا چاہیے، بتاتے رہنا چاہیے۔ کیوں بتا دیا تھا حضور علیہ السلام نے کہ میرے جیتے جی 2 آدمی نبوت کے دعویٰ کریں گے؟ کیوں بتا دیا تھا؟ اور کیوں اللہ نے خود نبی کو بتا دیا تھا؟ صبح کی نماز کے بعد فرمایا آج رات میں نے عجیب خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہا میرے 2 ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں، اور اسے دیکھ کر میں حیران ہو گیا کہ بھائی مسلمانوں کے لیے، مردوں کے لیے سونے کا زیور منع ہے، میرے ہاتھ میں کیسے آ گیا؟ تو پھر میں اپنا ہاتھ اٹھا کر پھونک مارا تو وہ اڑ گیا، اس پہ پھونک مارا تو یہ اڑ گیا۔ یہ تھا میرا خواب جس نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ تعویل کیا کریں گے آپ اس کی؟ تعبیر بھی بیان کر دیجئے۔ تو فرمایا میرے جیتے جی 2 آدمی نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور انشاءاللہ تھوڑی سی محنت و کوشش سے ان کا خاتمہ ہوگا اور ان کا ضرر ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ نے نبی کو پیشگی بتایا اور نبی نے امت کو پیشگی بتایا۔ اب فتنے کا مقابلہ آپ کے بعد ہوا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے نمٹنے میں اللہ کی توفیق سے کامیاب ہو گئے، اور کتنی قربانیاں دی گئی، کتنے مقدس جانیں صحابہ کی اس کے پیچھے گئی، تب جا کر کے وہ فتنہ فروغ ہوا اور اس کے ضرر سے ملت اسلامیہ محفوظ ہوئی۔ لیکن اس کے بعد ثلاثون، دجالون، کذابون، اور ثلاثون بھی کثرت کے معنی میں وہ سلسلہ جاری ہے۔ وہ نبی کے زمانے سے سلسلہ شروع کرا کے اللہ نے ہمارے لیے ایک اسوہ بنا دیا۔ اتنی محنت قربانی کے بعد جا کر یہ کام ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کو آئندہ کے جو ثلاثون کذابون آئیں گے تو ان لوگوں کے مقابلے میں جو ہوگا اس کو بھی ایسی فکر، ایسی قربانیاں دینی ہوں گی جیسی فکر صدیق اکبر اور صحابہ کرام نے کی اور جیسی قربانیاں ان لوگوں نے دی، ایسی دینی ہوں گی اسلام کی حفاظت کے واسطے، دین کی اور امت کی حفاظت کے واسطے۔ تو قربانیوں کو آپ یہ کریں۔ یہ بنیادی بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ہماری اسٹڈی ہو، ہم فتن کی خبروں سے باخبر ہوں، واقف ہوں، اور ہم اس کو اپنے ذہن میں بٹھائے رکھیں، اور ہم اس کی خبر لوگوں کو دیتے رہیں۔ اور جو فتنے ہمارے علاقے میں پہنچ چکے ہیں، اور جیسا مولانا بتا رہے تھے کہ نہیں ہے کا دعویٰ کرنے والے کو ماننا پڑا کہ ہیں، نہیں ہے کا دعویٰ کرنے والے۔ پہلی دفعہ جب انگول میں عیدگاہ میں پروگرام ہوا شکیلیوں کے خلاف، تو اس کو سننے کے بعد کتنے ہی ائمہ نے اسی دن آ کر کہا کہ ایسا بولنے والے تو ہمارے گاؤں میں بھی ہیں، ایسا بولنے والے تو ہمارے پاس بھی ہیں۔ اور اس کے بعد سے کام چونکہ جیسا ہونا چاہیے تھا نہیں کیا گیا، تو وہ تعداد جو 300 تھی اب 3000 ہو گئی۔ کیونکہ یہی سب بحثوں میں ہم لوگ ہیں کہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، کہ بہتر ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور اگر جب کرنا طے ہو جائے تو کرے گا کہ میں کروں گا، کہ اس کا نام ہوگا کہ اس کا نام ہوگا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب امت ان چیزوں میں گھری ہوئی ہوگی تو پھر امت کبھی بھی دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ آج ہم لوگوں کی آپس کی رنجشیں اور تنازعات نے اس ملت کو خطرے کے ڈھیر پر کھڑا کر دیا۔ ہمارے تنازعات، اور تنازعات کا کسی چیز کا بھی نہیں ہے، نہ پراپرٹی کا ہے، نہ جائیداد کا ہے، نہ جاگیر کا ہے۔ تنازع مرتبوں کا، مقامات کا، عہدوں کا، شہرتوں کا، عزتوں کا، انانیت کا ہے، بس اور کوئی تنازع نہیں۔ کیا ہے؟ کوئی ہر مولوی بیچارہ غریب ہی ہے، کون سی پراپرٹی پہ لڑے گا، وہ کون سی جائیداد کے لیے جھگڑا کرے گا؟ ہے نہیں کچھ بھی ہمارے پاس۔ بس وہ جو انا کا مسئلہ ہے، اس انا کے مسئلے نے چونکہ ہمارے اوپر کوئی مربی نہیں، کوئی ہمیں کنٹرول کرنے والا نہیں، ہم ہی سب سے بڑے ہیں، انا ربکم الاعلی ہے، نعوذ باللہ۔ اس وجہ سے ہمارا کوئی بڑا نہیں، کسی کے سامنے نہیں بیٹھیں گے، کسی کی نہیں مانیں گے، کسی کی نہیں سنیں گے۔ وہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی حق ہے، وہی سچ ہے، میں غلط نہیں ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔
میں آپ کو بتاؤں، صرف آپ بہت سے چھوٹے ہیں تجربے کے واسطے، بسا اوقات ہمارے اوپر ایسا وقت آیا ہے جس کی تفصیل میں نہیں جاتا، 100% بے قصور ہونے کے باوجود ہمارے بڑوں نے کہا کہ جا کر کے معافی مانگ کر کے آؤ، تو ہم معافی مانگ کر آئے۔ ہم نے کہا کہ بے قصور ہوں، انہوں نے کہا کہ ہم وہ سب نہیں سننا چاہ رہے، ہم کسی مصلحت سے آپ کو بول رہے، آپ کو جا کر غلطی مان کے معافی مانگو۔ تو جا کر غلطی مان کے معافی مانگا کہ آئے، اس سے ہماری شان میں تو کچھ فرق نہیں پڑا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیشہ اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ عزت ہی دیتا رہا، کیونکہ حضور نے قسم کھا کے کہا ہے کہ معافی مانگنے سے کوئی ذلیل نہیں ہوتا، اللہ عزت ہی بڑھاتے ہیں۔ لیکن آج ہم لوگ اپنے بڑوں سے بھی معافی کر لینے کے لیے تیار نہیں۔ اب چھوٹوں اور ساتھیوں سے تو کیا ہماری آنا جھک سکتی ہے؟ اس تنازع نے ہمیں بکھیر دیا ہے، اور جب سے ہم بکھر گئے ہیں اس امت کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور اس امت کے سر پہ کوئی سایہ نہیں۔ یہ رحمت نبوی سے محروم ہو رہی ہے، کیونکہ جو بیچ میں ہے وہی بگڑا ہوا ہے۔ اس لیے کسی فضل اور شرف اور بزرگی کی وجہ سے نہیں، عمر کی زیادتی اور تجربے کی زیادتی کی بنیاد پر آپ لوگوں سے کہتا ہوں، اس مرض کو نہیں ختم کرو گے تو پھر کبھی بھی امت کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں۔ یہ مرض ختم ہونا چاہیے۔ دب الیکم داء الامم من قبلکم الحسد والبغضاء هي الحالقہ لا اقول حالق الراس بل حالق الدین تحلق الدین۔ دین کو مونڈ دینے والا یہ اس طرح ہے، بغض، دلوں میں ایک دوسرے سے رنجشیں، شکایتیں، یہ دین کو مونڈ دینے والا وسطرہ ہم میں سے کوئی نہیں ہے یہ وسطرہ لے کے نہیں بیٹھے ہوئے، اور اسی سے ہماری امت برباد ہو رہی ہے، امت کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو پہلی بات میرے دوستو عزیزو، خاص طور سے نوجوان علماء خدام دین، دلوں کو صاف کر لو، دلوں کو صاف کر لو اور دل میں اللہ کی لو لگا دو، پھر دیکھو کتنا کام ہوتا ہے۔ دل میں لگا کے ان کی لو کر دے جہاں میں نشر ذو، شمعیں تو جل رہی ہیں سو بزم میں روشنی نہیں۔ کتنے علماء آ گئے ہیں، پہلے ایک کا دکا رہتا تھا پورے ضلع میں، اب پورا ضلع بھرا ہوا ہے، قصبہ دیہات بھرا ہوا ہے علماء سے۔ شمعیں تو جل رہی ہے سو بزم میں روشنی نہیں، پھر بھی ہدایت کیوں ختم ہوتی جا رہی ہے، پھر بھی ضلالت کو سر چڑھ کے بولنے کا موقع کیوں مل رہا ہے؟ تو کچھ ہے ہمارے اندر کمی، وہ کمی کو مان لیا جائے، اسے تسلیم کر لیا جائے، تواضع پیدا کر لی جائے۔ تواضع کے بغیر اتحاد ناممکن ہے، یہ سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا مقولہ ہے۔ اور حضرت تھانوی فرماتے ایسی تحقیق میرے سامنے نہیں آئی کہ اتحاد کی بنیاد تواضع پر ہے، تواضع نہیں ہوگی تو کسی طرح اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم متحد ہوں، بات نہیں ہو رہی کہ بریلویوں سے متحد ہو جاؤ، سلفیوں سے متحد ہو جاؤ، فلاں سے متحد ہو جاؤ، فلاں سے نہیں، بابا ہم متحد ہو جائیں، ہم ایک قوم نہیں رہ گئے، ہم ایک قوم ہو جائیں۔ اگر ہم ایک قوم ہو جائیں گے فلا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اکھڑ جائے گی تمہاری ہمت و قوت۔ تو یہ اس کی طرف ہم توجہ دیں، یہ دو باتیں سامنے رکھیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ سرسری طور پہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو 3 ذکر آئے کہ کسی صاحب نے سوال کیا کہ جماعت المسلمین کیا ہے، اب پہلے سے جاوید احمد غامدی اور محمد علی انجینئر کا نام رکھا ہے۔ اس سلسلے میں اولاً تو ہم کو ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے، مگر علماء کو عوام کو سمجھانے کے واسطے اگر جاننا ہے تو وہ علماء جن کا علم راسخ ہے وہ ان کو تھوڑا سا سن لیں، کتابیں تو ان لوگوں کی ہے ہی نہیں۔ جو لوگ بھی اس وقت
وقت بچے ہوئے ہیں اور اپنی چلا پا رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بات کو کتاب میں نہیں لکھا، ورنہ کبھی مٹ گیا ہوتا شکیل، کبھی مٹ گئے ہوتے انجینئر صاحب، لیکن انہوں نے تصنیفات نہیں کی، انہوں نے کہا صرف کہہ سن کر چلاتے رہو بات، کہیں کوئی ثبوت دلیل نہ رہے، لیکن پھر بھی جو دلائل انہوں نے پیش کیے ہیں اہل حق کے خلاف، یوٹیوب کے ذریعے سے، اپنے کلپس کے ذریعے سے، باقاعدہ ریکارڈ کرا کر، باقاعدہ، کیونکہ یہ اس دور کا یہی ذریعہ ہے انفارمیشن کا، تو انہوں نے اس کو اختیار کیا اور کہیں سند بن جانے سے بچنے کے واسطے یہ کیا۔ اس میں کبھی بھی آپ ڈیلیٹ کر لے سکتے ہیں، اس میں کبھی بھی آپ تبدیل کر دے سکتے ہیں، اس میں کچھ بھی کر لے سکتے ہیں آپ، یہ راستہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ تو مشہور ہے نا کہ ہر فرعون را موسیٰ است، ہر فرعون کا ایک موسیٰ ہوتا ہے ہر زمانے میں۔ اس وقت بھی وہ مولانا عمران صفدر صاحب، وہ اس کا پیچھے ایسا کیے ہوئے ہے کہ دوسرا کوئی کام ہی گویا ان کو نہیں ہے، یہی ایک کام ہے۔ اگر آپ وہ چند ان کی 10-20 کلپس سن لیں، اور وہ دو ٹوک ہے، یعنی تحقیق کرنے اور ثابت کرنے کا مسئلہ نہیں، انہوں نے محمد علی کو سنا دیا، پھر اس کا جواب دے دیا، پھر اس کو سنا دیا، پھر اس کا جواب دے دیا، تاکہ بات کس نے کہی، رد ہم کیوں کر رہے ہیں، یہ سامنے آ جائے۔ تو بجائے اس کو سننے کے کہ اگر آپ اس کو سنیں گے تو قلت علم کی وجہ سے ہم لوگوں کے خود بھٹکنے کا خطرہ ہے۔ اس لیے میں نے کہا جو راسخ فی العلم ہے وہ تو تحقیقاً دیکھ لے، لیکن نہیں، منع کیا اللہ نے نبی کو بھی منع کیا کہ بد عقیدوں سے بات نہیں کرنا۔ اللہ نے کیوں منع کیا؟ یہ بہت بڑی سیفٹی ہے، اسی کو شکیل بن حنیف نے اختیار کیا ہے کہ ہر آدمی کو پابند کرتا علماء سے بات نہیں کرنا۔ اس دور کے علماء سو ہیں، کیونکہ مہدی کا انکار کر رہے ہیں، اور مہدی کا انکار علماء سو کرتے ہیں، لہذا ہر عالم سو ہے، عالم سو سے بات نہیں کرنا، بس رستہ بند کر دیا اس کی ہدایت کا۔ ایسے ہی عالم سو جو حقیقی ہے، یعنی وہی لوگ، اگر ہم ان سے بات نہیں کریں گے تو گمراہی کا رستہ بند ہو جائے گا۔ اس نے ہدایت کا رستہ بند کرایا، اس فارمولے سے ہمیں گمراہی کا رستہ بند کر دینا چاہیے، سننا ہی نہیں ہے، بات ہی نہیں کرنا ہے۔ میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، اے نبی اگر آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہمارے دین میں بدعقیدگی پیدا کرتے ہیں، دین بدلتے ہیں، یعنی یہود و نصارہ، اگر وہ کچھ گفتگو کرنا چاہیں یا ان کی دین کی محفلیں سامنے آئیں تو وہ آپ ان کے ساتھ نہ بیٹھیں، آپ ان سے اس میں ڈسکشن نہ کریں، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری، کسی اور گفتگو کے لیے وہ آئیں تو کریے، لیکن مذہبی نہیں کریے۔ اور اتنی تاکید، اما ینسینک الشیطان، اگر آپ کو شیطان بھلا دے کہ ان سے نہیں بات کرنا چاہیے، بھلا دے، تو اس وقت جب آپ کو یاد آ جائے آپ ان سے دامن جھاڑ لیجئے، علیحدگی اختیار کر لیجئے، چھٹکا۔ یہ جیسے نبی کو منع کیا کہ ہر شخص سے علم نہیں لیا جاتا اور ہر شخص سے دین میں گفتگو نہیں کی جاتی، ایسے ہی منع فرمایا گیا صحابہ کو۔ لا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم، ایسی سخت تنبیہ صحابہ کو کی گئی کہ نہیں، دین کے معاملے میں نہیں کرنا بات کسی سے، دین صرف نبی سے سیکھو، دین اپنے مسلمانوں ہی میں سے کسی سے سیکھو،
لیکن بددینوں سے دین کی بات کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے، اس کی کسی کو اجازت نہیں۔ فطری طور پر انسان بعض باتوں کو آسانی سے قبول کر لیتا ہے حالانکہ وہ غلط ہوتی، تو پھر اسی طرح بھٹکتے ہیں لوگ، اسی طرح گمراہ ہوتے ہیں۔ آپ اپنی قوم کو سمجھائیے سوائے اہل حق علماء کے کسی سے دینی گفتگو نہ کریں۔ دین کس سے سننا چاہیے؟ ان ھذا العلم دینکم، ان ھذا العلم دینکم فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ علم تمہارا دین ہے، یہ دیکھ کے لو کہ کون دے رہا ہے دین، یہ دیکھ کے لو۔ اسی کے خلاف کر کے امت آج گمراہیوں میں جا رہی ہے، ہر بولنے والے سے، ہر کس و ناکس سے مذہبی گفتگو سن رہی ہے، مذہبی باتیں سن رہی ہے، عقیدے کی بات سن رہی ہے، اور جب ہر کس و ناکس سے سنے گی تو گمراہی یقینی ہے، فطری ہے، نیچرلی ہے۔ اس لیے اللہ نے نبی کو بھی روک کر امت کو ڈرا دیا اور امت کو بھی روک دیا اللہ تعالیٰ۔ لیکن آج ہم لوگوں کو، ہماری قوم کو خاص طور سے، جو کچھ بھی شروع کرے تو اس کی بیٹھ کے سنتے، چائے کے اڈوں پہ، ہوٹلوں میں، بازاروں میں، رستوں میں، کہاں کون مل کے کچھ سنائے تو سنتے ہیں۔ جیسے مولانا بتا رہے تھے کہ سب کچھ بیچ لے رہا ہے اپنے پیٹ پالنے کے واسطے، اور وہ بھی کچھ بول رہا ہے تو سن رہے ہیں۔ اب اتنا تو پوچھ سکتے تھے کہ ارے بابا تو اپنا کام کر، کیا خرید رہا ہے، کیا بیچ رہا ہے، اس کی بات کر، یہ دین تو کون سنانے والا ہے؟ میں پیش امام صاحب سے سن لوں گا، ان سے معلوم کر لوں گا کون مہدی ہے، کون کیا ہے۔ اس پر لانا ہے اپنی امت کو کہ نہیں سننا ہے کسی سے بھی۔ یوٹیوب پر بھی سن کر کے گمراہ ہو رہے ہیں نا۔ کہہ رہے صاحب ایک نوجوان نے کہا کہ صاحب 40 لاکھ فالوورز ہیں، کیا سب غلط ہو سکتے کیا؟ نہیں 40 لاکھ نہیں بابا، 40 کروڑ بھی غلط ہو سکتے نہیں ہے کیا؟ عیسائیت سب سے بڑی اس وقت دنیا کی اکثریت ہے، کیا گمراہ نہیں ہے؟ کیا ان کی تعداد کو دیکھ کر انہیں حق پر سمجھا جائے گا؟ تعداد کی بنیاد پہ نہیں ہوگا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ نبی کی اور نبی والوں کی مکے میں کیا تعداد تھی؟ اب مدینہ ہجرت کرنے کے بعد بھی 1.25 لاکھ کا کی تعداد کیا تھی دنیا کی تعداد کے مقابلے میں؟ خود روم نے 1 لاکھ کا لشکر بھیج دیا تھا سرحد کے اوپر، تو اس کے مقابلے میں صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ لیکن کیا اقلیت ہونے کی وجہ سے باطل پر ہے اور اکثریت ہونے کی وجہ سے حق پر ہوتے ہیں؟ حق کے سلسلے میں اکثریت و اقلیت کوئی چیز نہیں، حق کے سلسلے میں دلائل چیز ہے، نصوص قطعیہ جو قطعی الثبوت ہوں، جو قطعی الدلالت ہوں، وہ آیتیں اور وہ حدیث جو متواتر ہو، یا متواتر معنوی ہو، خبر مستفیض ہو، مشہور ہو، وہ تو ہو سکتی ہے عقیدے کی دلیل، اور ہر آیت میں نہیں ہو سکتی۔ جو قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہے وہی آیت عقیدے کی دلیل ہو سکتی ہے۔ کیا پیش کر رہے پھر یہ لوگ؟ اب وہ سننے والا کو کیا پتا ہے کہ کیا عقیدہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ ہم لوگوں کو اپنے عقائد مثبت بتانے کی بھی ضرورت ہے۔ ہمارا ایک قصور یہ ہے کہ ہم نے مثبت عقائد نہیں بتائے۔ عقائد کا موضوع ہی آپ یقین مانیے کہ کم از کم 100 سال سے علماء کی زبان سے غائب ہو چکا ہے۔ عقائد کا موضوع، وہ صرف کس موضوع پہ بات کر رہے ہیں؟ اعمال کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں۔ معاشرے میں پیدا ہو جانے والی عملی خرابیوں پر گفتگو چل رہی ہے، اس پر تو بولو، لیکن اعتقادی خرابیوں پر نہیں بولو۔ تو عمل کتنا اچھا تھا خوارج کا، آج بھی خوارج گناہ کبیرہ کو کفر سمجھتے ہیں، اس لیے ان کے برابر متقی ڈھونڈنا مشکل ہے۔ ایسے متقی ہیں خوارج، لیکن بدعقیدگی کی وجہ سے اہل حق سے خارج ہے، اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ تو آدمی متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، اللہ والا بن جائے،
لیکن عقیدہ خراب ہے تو کیا ملے گا اس کو؟ تو جو بنیادی چیز ہے وہ عقیدے پہ محنت کرنے کی چیز ہے۔ آج ہم عقائد پر محنت نہیں کر رہے۔ عقائد کا موضوع کسی جمعے کو نہیں آ رہا ہے ہمارے سامنے۔ عقائد پر لوگوں کو جمع کرنا اور ورکشاپ رکھنا اور اسلامی عقیدوں کو مثبت طریقے پر دلائل قرآنیہ و حدیثیہ سے ثابت کرنا اور بتانا، جب پہلے سے صحیح معلوم ہوگا تو غلط کو قبول نہیں کرتا ہے انسان کا ضمیر ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ لیکن پہلے سے علم نہیں ہے، اب اس نے کسی بات کو صحیح سمجھ لیا ہے تو یہ نقش اول ہے، آپ جا کے دوسرا نقش بٹھانا چاہیں گے تو وہ اس کو قبول نہیں کرے گا، چاہے آپ حق پر ہو، کیونکہ نقش اول اس کا غلط بیٹھ گیا ہے، اب وہ دوسرے نقش کو آسانی سے قبول نہیں کرے گا۔ اس واسطے عقائد پر مثبت محنت ہو، آپ کے بیانات عقیدہ توحید پر ہو، عقیدہ رسالت پر ہو، عقیدہ آخرت پر ہو، فرشتے کون ہیں، اور یہ خبریں جو حضور علیہ السلام نے دی جو ہمارے عقائد میں داخل ہیں۔ ایک چھوٹی کتاب میں سفارش کرتا ہوں علماء سے کہ عقیدۃ الطحاوی، عربی میں ہم پرفیکٹ نہیں ہیں تو چھوڑو، اس کا جو درس ہے درس عقیدۃ الطحاوی، وہ کسی عالم نے دیا ہے درس، اس لیے اس نے صراحت کے ساتھ سب کچھ بتا دیا ہے اس میں، اس کو لے لیجئے، خود پڑھیے اور ایک ایک عقیدے سے اپنے دل کو آباد کیجئے، اس میں تحقیق کے ساتھ اس کو اختیار کیجئے، کیونکہ قوم تقلیداً عقیدہ رکھتی ہے لیکن آپ تقلیدی عقیدہ نہیں رکھ سکتے، آپ کو تحقیقی عقیدہ رکھنا ہے۔ عالم میں عامی میں یہ فرق ہے، عامی تقلید کرتے ہیں اور عالم تحقیق کرتا ہے۔ آپ تحقیق کریے، عقائد کی تحقیقاً قبول کیجیے۔ اب تحقیق اب ہم کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے علماء نے ساری تحقیق کے ساتھ جمع کر دیے ہیں عقیدے، ان تحقیقات کی روشنی میں پڑھنے کی ضرورت ہے بس۔ اب کرنا ورنہ ہم کو کچھ نہیں، کھچڑی پکی ہوئی ہے بس کھانا ہی ہے، وہ بھی ہم نہیں کرنا چاہتے۔ مطالعے کا ذوق ختم ہو گیا مسلمانوں کے اندر، اس لیے ہم مطالعہ کرنا نہیں چاہتے۔ اور کچھ اچھے ماشاءاللہ خطیب وغیرہ علماء ہیں نا، تو وہ اسٹیج پہ آ کے بیٹھنے کے بعد ہی وہ موبائل میں تھوڑا بہت دیکھ لیتے ہیں، اس عنوان پہ کیا دو چار آیتیں وغیرہ کچھ مل جائے، تو ایسی غلطی مت کرو، اس واسطے کہ وہاں جو کچھ آ جاتا ہے مواد، اس کی پہلے تحقیق کرنی پڑے گی کہ کس کا ہے، اس کی تحقیق کرنی پڑے گی۔ ہاں کوئی دارالعلوم دیوبند کا دارالفتاء مل گیا آپ کو، یا کوئی اور بالکل 100% یقینی اہل حق کا، تو ٹھیک ہے، اس میں بھی ماہرین بتا رہے ہیں کہ خلط مبحث کر رہے ہیں بعض چال باز لوگ، بعض دشمنان اسلام۔ تو اس وجہ سے اپنی کتابیں پڑھو بھائی، سیدھی بات یہ ہے کہ کتابیں پڑھو اور کتاب سے علم کو لے لو، کوئی خطرہ نہیں ہے، کتاب پڑھ لو، اس میں کوئی بڑھا سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے، نیٹ پہ بڑا گھٹایا جا سکتا ہے، دھوکہ ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے کتابیں پڑھیے اور اپنے عقیدے تحقیقی بنا کر قوم کو اس کی دعوت دیجیے۔ اب میں نے بتایا آپ کو کہ اگر ہماری علمی صلاحیت راسخ نہیں ہے تو ہم براہ راست جاوید صاحب کو نہ سنیں، ہم براہ راست محمد علی کو نہ سنیں، ہم کسی بھی نہ جاننے والے کو نہ سنیں۔ کیوں؟ ڈر ہے کہ کوئی بات سمجھانے کے انداز سے غلط ہمارے لیے صحیح ہو جائے، اس کا ڈر ہے۔ تو اپنا ایمان تو خطرے میں مت ڈالو، اپنے ایمان کی حفاظت اولین ذمہ داری ہے، اس کے بعد ہی دوسروں کا، پہلے اپنا، اس کی فکر سب سے پہلے کی جاتی ہے، اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ قوم کی حفاظت کرنی ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ بجائے ان کے مولانا عمران صاحب کی سنو، کیونکہ وہ غلط کو غلطی کی نشاندہی کے ساتھ بتائیں گے تو ہم کسی فریب میں مبتلا نہیں ہو جائیں گے، بچ جائیں گے۔ تو کم از کم ان کی صرف میں کوئی سننے کی ترغیب نہیں دے رہا، ایک ضرورت کے درجے میں بتا رہا ہوں کہ علماء 10 سن لیں، صرف 10 ہی میں آپ کا من پکار اٹھے گا کہ یہ شخص جال باز ہے، جال ساز ہے، دھوکہ باز ہے،
فتنہ پرور ہے اور کسی کا ٹرینڈ کیا ہوا ہے حق کو مٹا دینے کے واسطے، حق کے نام پر، حدیثوں کے نام پر، بخاری کے نام پر، اور بڑی بڑی حدیث کی کتابوں کے نام پر۔ بولتا بہت دھڑلے سے ہے اور ڈرتا نہیں ہے کسی سے، جھجکتا نہیں۔ وہ ایک صفت آپ سیکھ لو کہ کوئی باطل کے بتانے کے لیے بے جھجک بات کر سکتا ہو تو آپ حق کے اظہار کے لیے اتنا کیوں شرما رہے ہیں، اتنا کیوں جھجک رہے آپ؟ اس سے یہ اچھی صفت سیکھ لو کہ وہ دھڑلے سے بولتا ہے، کسی کی پرواہ نہیں اس کو، جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، 100% الزام لگا رہا ہوتا ہے، اب پھر بھی بول دیتا ہے کہ بھائی اشرف علی رسول اللہ ان لوگوں کا کلمہ ہے، اور بار بار بولتا ہے اور دھڑلے سے بولتا ہے۔ جواب دیا جا چکا کہ کسی کا کلمہ نہیں ہے بھائی یہ، لیکن اس کے باوجود بولتا ہے۔ تو یہ جو جرت ہے اس نے یہ مان لیا ہے، اس کی آئیڈیالوجی یہ کہتی ہے کہ جھوٹ بولو اور دبا کے بولو اور ڈرا کے بولو، چل پڑے گا۔ یہ اس کی آئیڈیالوجی بن گئی، اور کبھی ایک بات نہیں بولتا ہے۔ آپ اگر صرف 10 سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 10 میں 25 وقت ادھر کا ادھر کر دیتا، ادھر کا ادھر کر دیتا، کل کچھ بولتا ہے، پرسوں کچھ بولتا ہے۔ وہ مولانا صاحب اس کو پورا جمع کرتے ہیں، فلاں کلپ میں یہ کہا، فلاں میں یہ، فلاں میں یہ، فلاں میں یہ، اور اب یہ کہہ رہا ہے، تو سچا کیا ہے اس میں، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے؟ تو اتنا طے ہے علماء کے نزدیک کہ ایک گمراہ شخص ہے، گمراہی کا داعی ہے، اور اس کی باتیں خود بتا رہی ہیں کہ وہ کتاب و سنت میں رسوخ نہیں رکھتا، رٹی رٹائی باتیں کرتا ہے۔ کتاب و سنت میں رسوخ بہت اہم چیز ہے۔ اس کے لیے یہ بنیادی اصول ذہن میں رکھیے کہ ہمارے ہاں جو دین ہے یقیناً کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے، لیکن کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے سمجھنے کے لیے اجماع امت اور جمہور سلف کا ساتھ دینا اور ان کی طرف ہو جانا ہدایت کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ جب آپ کتاب اللہ ہی میں اور سنت رسول اللہ ہی میں، قرآن حدیث ہی کے اندر اجماع کا اور سلف کا دامن چھوڑیں گے، وہیں سے گمراہی کا رستہ شروع ہو جائے گا۔ اس لیے اجماع اور سلف اور جمہور کی طرف رہنا ضروری ہے۔ تفردات بعض اہل حق کے بھی ہیں، اس کو چھوڑ دیا گیا، سائیڈ میں رکھ دیا گیا، اور یہ گمراہ کرنے والے تفردات کو لے کر ایک نئے دین کی تشکیل کر رہے ہیں، جبکہ اجماع موجود ہے۔ اس وجہ سے ہم لوگوں کو ان چیزوں میں یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ بے شک قرآن حدیث سب کچھ ہے، لیکن ہر بولنے والے کی، ہر سمجھانے والے سے ہم متاثر نہیں ہوں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، سعید ابن جبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، مفسر ہیں۔ یہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، اس زمانے میں بھی بدعقیدہ لوگ ہوا کرتے تھے۔ ایک بدعقیدہ آدمی آیا اور ان کے ساتھ ہو گیا، کہنے لگا کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں کچھ سننا نہیں چاہ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں کچھ موقع دیجیے، کچھ بولنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں سننا نہیں چاہتا۔ بھائی کیوں سنانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ایک کلمہ ایک کلمہ سن لیجیے، ایک لفظ۔ تو آپ نے اشارے سے کہا کہ ولا نصف کلمہ، آدھا بھی نہیں سنوں گا تیرے سے، اس لیے کہ جب تیرا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے تو میں تجھ سے کیا بات کروں، بات ہی نہیں کرنا ہے۔ یہ تھا وہ حکم اللہ کا جس پر ہمارے اسلاف عمل کر کے دین کو سانچا رکھ گئے، اس میں کچھ بھی گھسنے نہیں دیا۔ یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ مفسر قرآن ہے سعید ابن جبیر۔ اور امام ابن سیرین رحمہ اللہ سے کسی شخص نے کہا کہ میں آپ سے کچھ مناظرہ مباحثہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔
تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں کرنا ہے۔ اس نے کہا سن تو لیجیے، انہوں نے کہا سننا بھی نہیں ہے مجھے۔ تو وہ بہت دیر انتظار کیا، انہوں نے کانوں پہ ہاتھ رکھ دیا، تو پھر وہ اٹھ کے چلا گیا۔ یہ محدث تھے، فقیہ تھے اپنے زمانے کے، لیکن کیوں نہیں سننا چاہ رہے تھے؟ ہم لوگ تو ہر ایک بڈی میں منہ مار رہے ہیں کہ میں تھوڑی گمراہ ہو جاؤں گا، میں تھوڑی بہک جاؤں گا۔ اب وہ لوگ اتنے بڑے بڑے مرتبوں میں رہ کر بہکنے کے ہر رستے سے اپنے کو بچا کے رکھے۔ نہیں بات کرنا ہے بھائی، نہیں سننا ہے۔ اللہ تو فرما رہا ہے کہ بھول بھی جاؤ تو فوراً نکل جاؤ وہاں سے، بھاگ جاؤ، ورنہ گمراہی اس سامنے رہے گی۔ اس لیے ان سب چیزوں میں آپ نہ پڑھیں۔ البتہ جو سینئر علماء ہیں وہ جونیئر علماء کو کوئی ورک شاپ لے کر کے جو بنیادی خطائیں ہیں وہ بتا دیں کہ بھائی اتنا ہی کافی ہے کسی کے گمراہ ہونے کے واسطے۔ اب اس سے زیادہ ہم کو تحقیق میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے اہل حق راہنما ہیں، راہبر ہیں، ہم کسی اور سے کچھ جاننا نہیں چاہتے، کچھ سننا نہیں چاہتے۔ جو سعید ابن جبیر نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے کیا، جو امام ابن سیرین نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے کیا، ہم تو نہ سعید ہیں نہ سیرین ہیں، ہم لوگ تو ان کے علم کے پاسن کے ذرے بھی نہیں۔ ہم کائے کو ہمت کریں، جرت کریں، خطروں میں پڑیں، مگر چونکہ تبلیغ کے واسطے، دوسروں کو دین پہنچانے کے واسطے، امت کو گمراہوں سے ہٹانے کے واسطے کچھ نہ کچھ تو ہمارے پاس جانکاری چاہیے۔ وہ جانکاری بڑی احتیاط سے اپنے سینئر علماء سے حاصل کریں، خود اس جگہ پر نہ جائیں جہاں جا کر خطرہ ہے اپنے دین کے خراب ہونے، اپنے عقیدے کے بھٹک جانے۔ وہ جتنے 40 لاکھ بھٹکے ہیں خود جانے کی وجہ سے بھٹکے ہیں، اگر وہ علماء سے رجوع کرتے تو بچ جاتے اور محفوظ ہو جاتے۔ اس لیے ہم لوگوں کو یہ سب نہیں دیکھنا ہے کہ کس کی بہت زیادہ کلپ چل رہی ہے، کس کے فالوورز زیادہ ہیں، کس کے ویورز زیادہ ہیں، کس کے کیا ہے، کہ کچھ بھی رہنے دو، ہمیں کیا کرنے کا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون ہمارے نبی کی امانت علم کی حفاظت کر رہا ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں، چاہے وہ قلیل امہ ہو، کتنے ہی تھوڑے کیوں نہ ہوں، ہم انہی کے ساتھ ہیں۔ کل کو اگر کرنول میں صرف 100 آدمی ہی اپنے قائم رہ جائیں تو کیا ہم اکثریت کی طرف ہو جائیں گے؟ ہم اس 100 کے ساتھ ہی رہیں گے۔ 10 رہ جائیں تو ہم اس 10 کے ساتھ ہی رہ جائیں گے۔ اکیلے رہ جائیں تو ہم اس وقت صدیقیت کا مظاہرہ کریں گے اور کہیں گے کہ اگر پورا مدینہ بھیڑیوں سے بھر جائے اور میں اکیلا رہ جاؤں تو بھی میں نبی کے حکم کو نافذ کر دوں گا، اور کسی سے ڈرنے والا نہیں، کسی سے ڈرنے والا۔ تو ہم اکیلے بھی رہ جائیں تو حق کی حفاظت کریں گے اور حق کے ساتھ جئیں گے اور حق پہ مریں گے، یہ ہمارا جذبہ ہونا چاہیے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، الحمدللہ لاکھوں لاکھ مسلمان حق پہ قائم ہیں، بس ان کا خطرہ ہو رہا ہے کہ وہ بہک جائے، اکے دکے بہکتے جا رہے، سماجی طور پر بھی اور اسی طرح جاوید حمیدی صاحب بھی ہیں، تو ان کو آپ یوں مان لیجئے کہ وہ دراصل اہل قرآن ہیں، ان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ محدود ہے، اور وہ اجماع امت کو، شارحین کی شرحوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ وہ کہتے براہ راست قرآن حدیث سے میں یہ سمجھاؤں، اور جو میں سمجھاؤں وہی میں اس کا ہی مکلف ہوں۔ اور وہ سب علماء پہ الزام لگاتے رہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی طرف سے اس میں داخل کرتے ہیں، اپنی طرف سے داخل کرتے ہیں۔ بعض باتیں عقلی طور پر سمجھائی جاتی ہیں تو دلائل نقلیہ کے مقابلے میں جلدی سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ ان لوگوں کا طریقہ کار نقل سے بچتے ہوئے عقل کے اوپر ڈپینڈ کرنے کا ہے، وہ اس طریقے سے لوگوں کو بہکاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں۔ ان کی بھی تفصیل ہے، تفصیل میں آپ بچ جائیے۔ آپ یہ یقین کیجئے کہ اس وقت ملت اسلامیہ کو بھٹکانے کے واسطے چاروں طرف سے یہود و نصارہ نے مسلمانوں کے ذہین دماغوں کو چن کر، ٹرینڈ کر کے، ان کو سہولتیں دے کر، ان کے لیے اسباب و وسائل دے کر انٹرنیٹ پر پہنچا دیا ہے۔
اب انٹرنیٹ سے یہ فتنے روز برس رہے ہیں، روز لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو اس کے پیچھے دشمنوں کی طاقت ہے۔ لیکن ہم ہر چیز دشمن کے سر پہ ڈال کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہ کریں۔ وہ تو کام اپنا کر رہے ہیں، ہمیں اپنا کام کرنا ہے کہ ہماری صلاحیتیں بڑھنی چاہیے، ہمارے مطالعے میں اضافہ ہونا چاہیے، ہمارا چوکنا پن اور باخبر رہنے کی صلاحیت بڑھنی چاہیے، ہم دور سے بھنک محسوس کرنے والے بن جائیں، اور ہم پوری کوشش کریں کہ ہم اپنی امت کو فتنوں سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے ہم میں سے ہر ایک یہ طے کر لے، میں ہوں تو گمراہی کیسے آ سکتی ہے، میں ہوں تو گمراہی کیسے آ سکتی ہے۔ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں عقیدہ کیسے خراب ہوگا جب ہم موجود ہیں۔ یہ علماء کو احساس ہونا چاہیے، اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کیجئے، اور جو کچھ باتیں ہمارے علماء نے صبح سے اب تک آپ کو بتائی ہیں وہ فرقوں کے حوالے سے بتائی ہیں، اس کو بھی اچھی طرح ذہن میں رکھیے، اور اب خود مطالعہ کیجئے، خود اپنے آپ کو تیار کیجئے۔ اور جو بات میں نے آپ کو بتائی وہ یہ ہے کہ جب تک ہم ایکٹیو نہیں ہو جائیں گے، اسٹینڈ نہیں ہو جائیں گے، کھڑے نہیں ہو جائیں گے، تب تک کام ہونے والا نہیں ہے۔ اور ہمارا کھڑا ہونا کیا ہے؟ دو کام کرنا ہے، صلاحیتوں میں نکھار پیدا کرنا، عزائم کو پختہ کرنا، اور باہمی رنجشوں کو ختم کرنا۔ آپ یہ تین کام کر لو کہ ارادہ پختہ ہو، صلاحیت میں اضافہ اور نکھار ہو، اور آپس میں دل صاف ہو، پھر ہم کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، آسمان سے فرشتے آپ کی مدد کو آئیں گے اور آپ کامیابی کا چہرہ دیکھ لیں گے۔ ایسا ہو سکے گا، کریں گے بھی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دے۔ اللہ پاک اپنے حبیب امت کی حفاظت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے۔ اللہ محتاج تو نہیں ہے ہمارا، لیکن ہم محتاج ہیں کہ اللہ ہم سے اپنے دین کا کام لے لے۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ اسی دعا پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آمین وآخر دعوانا الحمد۔